لیکن بہت جلد وہ دو طرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے آپ اپنی بات پہنچاتے ہو، پھر لوگوں کے اندر بہت سارے کویسچنز، بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں جو وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان چرچا بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے تک بھی یہ بات پہنچی تھی، مجھ سے بھی فلاں بات ہوئی، پھر لوگ عمومی طور پر سب لوگوں کی زبانوں پر وہ بات آ جاتی ہے۔ اس میں کبھی بری باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تجسس ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کے ایک سردار تھے، زمام بن سالبہ، قبیلے والوں نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مدینہ میں بھیجا۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کو دروازے پر باندھا، مسجد کے دروازے پر بٹھایا، اس کی اگلی ٹانگ کو انہوں نے باندھ دیا، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے سوال کیا کہ آپ میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی خصوصی پہچان نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈریس میں یا کسی اور اعتبار سے، اور وہ جانتے نہیں تھے پہلے سے، اور آپ کی صفات اور آپ کی شباہت اور آپ کی شکل و صورت کے بارے میں جیسے آج کے دور کے لوگ جانتے ہیں، اس دور کے لوگ اجنبی تھے، جانتے نہیں تھے۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ہی ابن عبد المطلب ہوں، اس نے پھر آپ سے پوچھا آپ ہی محمد ہیں؟ ایک دفعہ پھر ری کنفرم کیا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اضافہ نہیں، کمی نہیں، گفتگو کے اسلوب کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات چھوٹی سی کرنی ہوتی ہے نا، بات بہت بڑھا دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو مدعو ہوتا ہے اس کا ذہن ادھر ادھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو آپ بات کر رہی تھی قمر، اس میں آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو چونکہ آپ کو دور لگتا ہے اور آپ لوگوں نے نہیں جانا، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب ہوگا کیا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے نہیں جانا۔ ایسے میسیجز کبھی نہیں دیتے۔ یہ میں نے ضمناً یہاں پہ بات کہہ دی، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ سوالات کروں آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آئے ہو، آپ پوچھو، میں برا نہیں مانوں گا۔ اس پر اس شخص نے رسول اللہ سے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں، سوال کرنے کا انداز دیکھیے گا، قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جو آپ کا خدا ہے، آپ کا الہ ہے، اور ان لوگوں کا الہ ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اور آپ کے بعد آنے والے ہیں، کیا واقعی اللہ نے آپ کو ہماری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ریکنفرمیشن کتنی، آپ اندر کی تلاش کے بارے میں جانچ سکتے ہیں کس قدر زیادہ ان کے دل میں اور ان کے قبیلے والوں کے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ یہ تجسس ہمیشہ ہیلپ فل ہوتا ہے، تجسس انسان کی فطرت ہے، بس برائیوں کا تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ تجسس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کیوریز یا جگہ جگہ پہ چرچا ہوتا ہے، اچھا فلاں شخص آیا، اس نے یہ کیا، کئی باتیں مختلف علاقوں میں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں قسم ہے اللہ کی۔ اس نے کہا تھا نا قسم کھا کر کہو، تو آپ نے کہا قسم ہے اللہ کی۔ پھر وہ شخص بولا میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی جو آپ کا خدا ہے اور ان لوگوں کا خدا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اور آپ کے بعد آنے والے ہیں، کیا واقعی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا ہاں قسم ہے اللہ کی۔ آپ رسول اللہ کے جواب کو دیکھیے، کمپریہنسو جواب ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کو ڈیٹیلز نہیں چاہیے تھی، وہ صرف تجسس کو دور کرنا چاہتا تھا اور یہ کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس شخص نے سارے فرائض کے بارے میں سوال کیا، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یکے بعد دیگر اسی طرح سے پوچھا جیسے پہلے دو سوال پوچھے۔ ہر بار رسول اللہ کو قسم دلائی اور پھر آخر میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں تمام احکام کی پیروی کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے روکا ان سب سے میں گریز کروں گا اور میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر زمام رخصت ہوا، اپنے قبیلے میں چلا گیا،
جب اس کے قبیلے والے جمع ہوئے، سب نے پہلی بات جو زمام سے کہی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جو زمام نے ان سے بات کہی، لا ترزا، سب بیکار ہیں، یعنی ہمارے معبود بیکار ہیں۔ اس پر اہل قبیلہ پکار اٹھے، اے زمام اپنی زبان کو روکو۔ یعنی رسول اللہ نے کس طرح سے جواب دیا تھا، زمام نے جا کر کیا کہا، ایسا نہ ہو کہ تم برس، جنون یا جزام جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی تو زمام چونکہ اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا نہیں تھے، زمام نے کہا، دعوت کا موقع تھا نا، اللہ کی قسم یہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ عقیدہ درست کیا نا، یہ دعوت اللہ ہے، اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کے ذریعے اس نے تمہیں گمراہی سے نجات دلائی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں ان کے پاس سے اللہ کے احکام لایا ہوں۔ زمام کی اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہونے سے پہلے تمام قبیلہ، مرد عورتیں سب اسلام لے آئے، کیونکہ انہوں نے ان کے ڈاؤٹس دور کیے تھے، لات اور عزا بیکار ہیں، اور کیا کہا، نفع اور نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بندے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی میسج آیا ہو کہ یہ 50 لوگوں کو فارورڈ کر دیں ورنہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آپ جل جاؤ گے، آپ پر بجلی گر جائے گی، تو لوگ ڈر کے جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں شام ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، فوراً فارورڈ کر دو۔ تو یہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، یہ تو آپ میسج کرنے والے کو بھی میسج نہیں بھیجتے۔ پھر زمام نے یہ کہا کہ میں، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ ہمیں گمراہی سے نکالے، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے گواہی دی تو اتنے یقین کے ساتھ کہی جانے والی بات سارے قبیلے پہ اثر انداز ہو گئی اور سب لوگ اسلام لے آئے۔ اور اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی ایک قبیلے کے ساتھ نہیں ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا معاملہ بہت سارے قبائل کے ساتھ ہوا۔ جب لوگوں کے سامنے حقیقت کھل جاتی تو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، تجسس انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور انسان ہمیشہ نئی باتوں کو جاننے کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ جس چیز کا چرچا ہو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہلدی اور دودھ ہے وہ کتنا مفید ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو آرگینک ٹوتھ برش ہے وہ کتنا زیادہ نفع مند ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو فلیکس سیڈز ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہو کہ یہ جو جیا سیڈز ہیں یہ کتنے زیادہ مفید ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہو کہ سفید زیرہ اگر صبح کے وقت آپ بوائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے پئیں تو آپ ویٹ لاس ہوتا ہے؟ ویٹ لاس کی مہم پوری دنیا میں کتنی زیادہ جاری ہے، اور سارے لوگ سنتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن سب لائک کرتے جاتے ہیں، سبسکرائب۔ پورا انڈیا دعوت دے رہا ہے اپنے کھانوں کی، اپنے کلچر کی دعوت دے رہے ہیں نا، جو وہ کرتے ہیں اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور ہلدی دودھ اب پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ سب کو تجسس ہوا، اچھا ہلدی، پھر وہ کیسی ہلدی؟ نہیں بھائی، پاؤڈر نہیں چاہیے۔ اب یہ انڈینز نے اس کے بارے میں پرچار کرنا شروع کیا، تازہ ہلدی، کھیت کی ہلدی، وہ ہلدی لو جو بالکل ابھی تازہ آئی ہو، گھر میں پیسو، پھر استعمال کرو، وہ چیز آپ کے لیے زیادہ آرگینک فوڈ۔ لوگ پلٹ رہے ہیں نا فطرت کی طرف۔ اسلام کی دعوت کے لیے امکانات زیادہ پیدا ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے پاس ہلدی ہو نہ ہو، آپ کے پاس آرگینک فوڈ ہو نہ ہو، یعنی اس کی میسج آپ دیں یا نہ دیں، آپ کے پاس دنیا کی قیمتی ترین دعوت ہے۔ آپ کے پاس رب العزت کی صفات ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو آپ کو ہلدی کا میسج بھیجتا ہے، ہلدی دودھ کا، اس کو واپسی بھیجے نا میسج، آپ نہیں بھیج سکتے۔ جب سوشل میڈیا سے ساری چیزیں لے رہے ہیں تو کچھ انہیں واپس بھی دے دیں۔ الہدی بالہدی،
تحادو تحبو، تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تو واپس بھی تو کریں، کچھ لین دین پراپر بھی تو ہونا چاہیے. وقت تو لگتا ہے لین دین میں بھی، لیکن بہرحال آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اس سائنٹیفک ایج میں یہ تجسس بہت بڑھ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید لینگویج میں اسے اسپرٹ آف انکوائری کہتے ہیں، کہ لوگوں کے اندر یہ روح بہت زیادہ بڑھ گئی. اسی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے نا دنیا میں فلاں جگہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، فلاں جگہ اتنے، کیونکہ جب کوئی حق کی تلاش میں ہوتا ہے نا تو حق اور تو کہیں نہیں ہے، حق آپ کے پاس ہے، چھپائیں نہیں، پہنچائیں، پہنچانا ہے نا انشاءاللہ. یہی دعوت اللہ کے کورس کا مقصد تھا. الحمدللہ اس وقت فیصل آباد سے کوئی اپنے ویوز کو شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تک ضرور پہنچیں. جی دعوت اللہ کا کورس کرنے کے بعد الحمدللہ اتنی چینج آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید لگانی شروع کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ دلوں کو بدلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتی تھی کہ دعوت ہی نہیں دے پاتی تھی. اور ایک کوشچن میرا ہے استاذہ کہ یہ بتائیں کہ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جب دعوت دیتی ہوں تو میں اگلے بندے کے مائنڈ میں جا کے سوچنا شروع کر دیتی ہوں، اور پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے قبول نہیں کرنا اور چینج نہیں آنی، اور فوراً سے فیڈ اپ ہو جاتی ہوں. تو پلیز اس کا ابھی تک اس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سولو ہو جائے گا. تو ضرور آپ جو ہے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کروائی تھی پاسٹل انسٹیٹیوٹس پہ کہ کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے جو لوگ تیار کیے جاتے ہیں ان کا کریکلم کیا ہے، ان کی یعنی اسائنمنٹس کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کو کس طرح کے انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے، کیسی ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیمینرز کیسے ہوتے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ کانوینٹ سکولز کی ٹیچرز کو جب تیار کیا جاتا ہے اور کرسچن مشنریز کو جب تیار کیا جاتا ہے جو لوگوں کو کرسچینٹی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو خاص کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے آؤ مسیح میں جیئیں. آؤ مسیح میں جیئیں. نام ہی کافی ہے دعوت کے لیے کہ کرسچینٹی کی دعوت. حقیقت یہ کہ اسلام کی دعوت ہے کہ آپ اپنے رب کی صفات میں جیئیں. آپ جو کسی کے مائنڈ میں جاتے ہو تو اس کی بجائے آپ اپنے رب کی صفات میں چلے جاؤ. آپ کا دل سرشار ہو اپنے رب کی صفات میں، اپنے رب کی بات حاوی ہو، تو اس کا تو صرف اپنے پرابلم دیکھنا، اس کا پرابلم کیا وہ آبویس ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اسی کی طرح سوچنے نہیں لگ جانا. آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں گے اور اپنے رب کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس سے رحمت ہوگی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ دعوت کے امکانات کتنے بڑھ گئے الحمدللہ میڈیا کی وجہ سے، پرنٹ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ابھی فیصل آباد سے کوئی بات کر رہے تو آپ کو کیا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہیں سے بول رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور میں یہ بات ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے سورہ نصر میں فرمایا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جوق در جوق آنے والے وفود کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، وفود کیسے آتے ہیں. مجھے موصل انسانیت کے مصنف نعیم صدیقی کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حق کی دعوت کے راستے پہ چلے گا اس کی زندگی میں وہی موڑ وہی مقام آئیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش ہے. اور یہ چیز آپ کو بہت تسلی دے گی انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں دعوت دی اپنے خاندان والوں کو، خاندان والے اس وقت تو تھوڑا سا جو ہے وہ
یعنی خاموش رہے لیکن حضرت علی نے صرف ساتھ دیا. پھر کس طرح سے آپ 3 سال تک خفیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا. پھر کس طرح سے جب برملا دعوت دی لوگوں نے چوٹیں کسیں, مذاق اڑایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا, کبھی شاعر کہا, کبھی مجنون کہا, مختلف قسم کے الزامات آپ پر عائد کیے. پھر آپ کے ساتھیوں پر سختیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ایک نئے افق کی تلاش کے لیے, اور طائف والوں نے پتھر مارے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا. الحمدللہ. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اچھا, یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اذیت برداشت کی جائے, اللہ کتنا کریم ہے نا, وہ اتنا ہی درجہ بلند کر دیتا ہے. الحمدللہ. جب لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جب لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس شخص کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول کی کیا ہی بات ہے. الحمدللہ. پھر کس طرح سے یثرب سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئیں, اور کس طرح یثرب کے لوگ حج کے قافلوں میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پھر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. پھر کس طرح اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, پھر ہجرت ہوئی. پھر کس طرح اس دوران ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی. پھر کس طرح سے مدینہ میں آپ کے لیے محاذ گرم کیا گیا. پھر غزوہ بدر, پھر مختلف غزوات, پھر صلح حدیبیہ, پھر مکہ فتح ہوا, پھر عام الوفود. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے عرصے کے بعد عام الوفود کا سلسلہ ہوگا. آپ ایک مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ نان مسلمز کی بہت کم تعداد ہے, اگرچہ وہ ہیں, لیکن بہرحال ایسی کمیونٹی میں رہتے ہوئے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں اس وقت, میں آپ سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ کم از کم ونس ان اے ویک دعوت کا کام ضرور کریں. ونس ان اے ویک ایسا کام کرنا چاہیے جو کرنا ممکن ہو. آپ کسی بھی دن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ دن ایک ہو. کیا ہم اس وقت سلیکٹ کر لیں یا بعد میں سلیکٹ کریں گے؟ میں آپ کو 2 ویکس کا ٹائم دینا چاہتی ہوں کہ 2 ویکس کے بعد آپ کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. اور جو کلاس کا دن ہوگا انشاءاللہ اس ڈے پہ آئندہ پیپر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ایک دن مقرر کر لیں, ورنہ لوگوں کی جانب سے یہ بات آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اس دن پہ سیمینار آ گیا, اس دن تو میری کلاس تھی, اس دن پہ, کیونکہ اگلے سیمسٹر میں آپ کے لیے ہم سافٹ سکلز کے حوالے سے کئی سیشنز رکھیں گے انشاءاللہ. تو نیچرلی وہ مارننگ میں ممکن نہیں ہوں گے, تو ایوننگز میں جب کبھی ہوں گے تو نیچرلی آپ کو آنا ہوگا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وفود کی آمد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا. اتفاقاً نہیں ہوا تھا. لوگ ان علاقوں میں پہنچے تھے, ان علاقوں میں جا کے سالوں انہوں نے کام کیا, کیونکہ ان کے نظریات فرق تھے, ان کا عقیدہ فرق تھا. ایک کافر کو مسلمان بنانا, پورے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا بہرحال مشقت والا کام ہے. پھر وہ لوگ اپنے لوگوں کو لے کر کنیکٹ کرنے کے لیے آتے تھے. طریقہ کار یہی ہے, جب تک آپ کنیکٹ نہیں کرتے, لوگوں کو ایک وفد کی شکل میں لے کر نہیں آتے اور لوگوں کو ایک بڑے فورم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے, اس وقت تک وہ دعوت جو ہے ابھرتی نہیں ہے, سکڑتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. اور اہل عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک موضوع بن گیا تھا. تو آپ کو یقیناً اللہ کے دین کے بارے میں اس طرح سے کنٹینیوسلی پیغامات پہنچانے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پر اس کا چرچا آ جائے. جیسے ہلدی دودھ کا آ گیا, تو آخر اتنا زیادہ تو لوگوں نے تھرو کیا ہے نا, اتنا تھرو کیا کہ ہر کسی کو ہلدی دودھ کا پتہ ہے کہ ہلدی دودھ کی وجہ سے کیا معاملہ ہونے والا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک خاتون میرے پاس آئی تو وہ کہنے لگی کہ میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہلدی دودھ یوز نہ کروں. تو میں نے انہیں کہا ہلدی ہر روز اتنی یوز کریں گی تو پھر بنے گا کیا؟ آپ کسی حکیم سے مشورہ کر لیں, ڈاکٹر سے نہیں, حکیم سے مشورہ کر لیں. وہ مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی باڈی کے لحاظ سے آپ کے لیے کتنی ہلدی کتنے دنوں کے بعد مناسب ہے. ہمارے کھانوں میں ہلدی یوز ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار ایک فرد کے لیے بہت کم رہ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز آپ نے اپنانی ہوتی ہے تو اس کو اپنانے سے پہلے اس کو ری کنفرم کر لیجئے گا زمام بن سالبہ کی طرح. جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کنفرم کیا تھا, اسی طرح سے جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ کے ماہر سے اس چیز کے بارے میں پوچھئے. اگر فرض کریں کوئی بہت ماہر ڈاکٹر ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے میں اسلام کے بارے میں پوچھ لوں, تو یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ کے ماہر کو کہتے تھے کہ اس بارے میں مجھے پتا نہیں ہے, اس بارے میں آپ بتاؤ. لیکن دین کے بارے میں اللہ کے رسول پھر باقی لوگوں کی باتوں کو اتھارٹی نہیں بناتے تھے,
اس لیے آپ بھی دین کے معاملات میں کسی کو اتھارٹی نہیں بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بہت زیادہ تبلیغی وفود بھیجے تھے جنہوں نے لوگوں کو جا کے اسلام کی تبلیغ کی. کون کون لوگ گئے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا. ان دونوں کو بھیجتے ہوئے آپ نے انہیں نصیحت کی تھی، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا، نفرتیں پیدا نہ کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نان مسلمز کی طرف بھیجے گئے تھے، نان بلیورز کی طرف خوشخبریاں دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی تبلیغ کے بعد یمن کا وفد مدینہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. اسی طرح آپ نے حضرت خالد کو اور حضرت علی کو قبیلہ ہمدان کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا جو یمن کے قریب آباد تھا. انہوں نے جا کے اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. وہ اونٹ پر بیٹھ کر ان بستیوں کے درمیان چلتے اور کہتے تھے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے تم فلاح پا جاؤ گے. لوگ متاثر ہوئے، لوگوں کی زبانوں پر یہ چرچا آیا، لوگ اس کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ فلاح کیا ہے؟ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع بھیجی. جب آپ نے خط پڑھا تو آپ سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھایا اور فرمایا، سلامتی ہو ہمدان پر، سلامتی ہو ہمدان پر. مشترکہ کوشش ہے، دعائیں بھی چاہیے، ملاقات بھی چاہیے، اور پھر اسی طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے لوگ ملتے جائیں گے اور کارواں بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو عرب کے ہر گوشے سے قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، عمومی اشاعت ہوئی اسلام کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹکراؤ کے واقعات بھی ہوئے، جیسے غزوات بھی ہوئے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کچھ غزوات کیوں پیش آئے، احد اور حنین کے غزوات سرداروں کی انانیت کی وجہ سے پیش آئے تھے، ورنہ اصلاً ایسا نہیں تھا کہ ٹکراؤ اس وقت پہ ہوتا. تو وہ ٹکراؤ بھی سرداروں سے تھا، عرب عوام کے ساتھ نہیں تھا. الحمدللہ یہ معاملات کل بھی تھے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لوگ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے ہیں اسلام کے پیغام کو لے کر. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ مانگیے، اللہ سے دعا ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بہترین پلاننگ کرنے کی بھی اور بہترین کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ مختلف سٹیز میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہ اس وقت کراچی بیٹھے سن رہے ہیں، یا پشاور میں ہیں، یا ایبٹ آباد میں ہیں، یا اسلام آباد میں ہیں، یا پنڈی میں ہیں، یا فیصل آباد میں، یا کسی اور سٹی میں، جہاں ملتان میں ہے، جہاں کہیں لوگ بیٹھے ہیں اور جو اس بات کو سن رہے ہیں، جو لوگ بھی دعوت اللہ کے لیے، بزنس کے لیے لوگ نکلتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے نکلتے ہیں، جو سب سے بڑے رشتے کے لیے نکلنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنا چاہیں، وہ ٹیم کے افراد ہوں یا باقی افراد، وہ اپنے نام آج دعوت اللہ کے گروپ پر ضرور شیئر کر لیں. دعوت اللہ کے گروپ کے، کیا آپ اللہ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. میں سوچتی ہوں ہمنا کے پاس اللہ نے ہمنا کو بہت بڑی دولت دی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھا قرآن پڑھنا سکھا سکتی ہیں. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمنا کلاسز تو اپنی اٹینڈ کریں گی جتنی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، لیکن ہمنا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بار میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ اتنے بچوں کو قرآن پڑھا سکتی، ہم اس کے لیے ارینج کر دیتے ہیں، آپ تیاری کریں. جس وقت بچے فارغ ہوں آپ بے شک ایک جگہ پہ ہاف این آور لگا دیں، باقی سننے کا اور باقی معاملہ جو ہے وہ باقی لوگ لے کے چلتے رہیں گے، لیکن آپ کے ایک دن میں بھی، اور آپ ہر دن میں جب ان کے پاس جاؤ گے، ایک دن میں بھی 10 15 20 گروپس بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ سکھا دو. تو اگر اللہ برکت دے رہا ہے تو اس دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا چاہیے الحمدللہ. اور آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لاہور کے مختلف علاقوں میں، یعنی اپنے ہی لاہور کے اندر، اپنے علاقے کے علاوہ بھی کسی علاقے میں جا سکیں.
اور وہاں جا کے ویکلی کلاس لے رہے ہوں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سٹی میں ویکلی کلاس لے رہے ہوں, کسی اور جگہ پر. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہاں جانے کے لیے تیار کر لے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص کنٹری کے لوگوں کا گروپ بنا لیں. مختلف کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, اور آپ اگر پورے لوگ کام کریں, یہ کام سارا دعوت اللہ کا گروپ, اور اس گروپ پہ جو گروپ کوآرڈینیٹرز ہیں اس وقت پہ, اگر وہ سب لوگوں سے کانٹیکٹس لے لیں اور ایک ایک سٹی کو آپ ڈفرینٹ یعنی علاقوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ اس کے کانٹیکٹس فلاں جگہ جمع ہوں گے, یو کے میں, یو ایس اے میں, باقی جگہوں پہ, تو اگر آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پیغام پہنچانا چاہیں تو آپ کو ٹائم نہیں لگے گا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ, وہ کوئی بھی لے رہا ہو, لیکن گروپ کو آپ رن کریں یا گروپ کو کوئی اور رن کرے, لیکن اس کے ساتھ رہ کے آپ ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں. اور آپ کو ضرور گلوبل ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مختلف زبانیں سیکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ایمان دے جس ایمان کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی منور ہو جائیں, اور دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات جو ہے وہ جا پہنچے, اور لوگ اپنے رب کے قریب ہوں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں تو وہ اعلان کر دے کہ میں ان سب سے راضی ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.